رمضان کا 7واں روزہ تھا۔ جیسے ہی فجر پڑھ کے سویا تو خواب میں کسی نے کہا جتنے مرضی روزے رکھ لے تیرا کوئی روزہ قبول نہیں۔ پچھلے رمضان بھی روزانہ مجھے یہ خواب آتا تھا، اس رمضان پھر روزانہ یہ خواب آنا شروع ہو گیا۔ سخت پریشانی کے عالم میں ایک عالم دین سے کو یہ معاملہ بتایا تو انہوں نے یہ دل دہلانے والا انکشاف کیا کہ میں بہت گہری نیند میں سویا ہوا تھا جب میری بیوی نے مجھے سحری کے لیے اٹھایا اور کہنے لگی جلدی اٹھ جائیں، تھوڑا سا وقت رہ گیا ہے، سحری کے لیے آ جائیں۔ اپنی بیوی کی آواز سنتے ہی ایک دم اٹھ کھڑا ہوا اور پھر واش روم کا رخ کیا۔ فریش ہونے کے بعد وضو کیا اور دسترخوان پر چلا آیا جہاں پر میری بیوی اور دونوں بچے بیٹھے ہوئے تھے۔ اپنے جیسے ہی دسترخوان پہ بیٹھا تو بچوں نے مجھے سلام کیا۔ میں نے محبت سے ان کے سر پر ہاتھ رکھا اور ان کا حال احوال دریافت کیا۔ یوں تو بچے ابھی چھوٹے تھے، روزہ نہیں رکھتے تھے، لیکن پھر بھی میری بیوی انہیں صرف اس لیے اٹھاتی تھی کہ ان کی روٹین بنی رہے اور انہیں سحر اور افطار کی اہمیت کا پتہ چلے اور روزوں کے بارے میں وہ صحیح طریقے سے جان سکے۔ اپنے بچوں کو اس طرح دسترخوان پہ باادب انداز میں بیٹھا دیکھ کر بہت خوش ہوا تھا۔ میری بیوی نے اس وقت دسترخوان سجایا ہوا تھا جس پر سالن، دہی، انڈے اور پراٹھے شامل تھے۔ اب لسی کا جگ اس نے لا کر میرے قریب رکھ دیا کیونکہ سحری میں لسی صرف میں ہی پیا کرتا تھا۔ ہم چاروں نے مل کر سحری کی اور اللہ کا شکر ادا کیا۔ میں بچوں کو لے کر مسجد چلا گیا اور نماز ادا کرنے کے بعد جب واپس آیا تو تب تک میری بیوی کچن سمیٹ چکی تھی اور نماز ادا کر چکی تھی تو دوبارہ سونے کے لیے لیٹ گیا جبکہ میری بیوی قرآن پاک پڑھنے لگی۔ کچھ ہی دیر بعد میری آنکھ لگ چکی تھی کیونکہ یہ میرا معمول تھا کہ میں سحری کے بعد نماز پڑھ کے کچھ دیر کے لیے سو جایا کرتا تھا کیونکہ پھر مجھے 8 بجے اٹھ کر دفتر کے لیے جانا ہوتا۔ تب تک میری بیوی قرآن پاک کی تلاوت کرتی اور بچوں کے اسکول کی تیاری کر لیتی۔ پھر میں دفتر کے لیے نکل جاتا تو وہ بھی کچھ دیر آرام کے لیے لیٹتی کیونکہ بچوں کو میں دفتر جاتے ہوئے اسکول چھوڑ دیتا۔ آج بھی سونے کی نیت سے لیٹا چونکہ رمضان کا 7واں روزہ تھا، اس لیے ابھی روٹین سیٹ ہونے میں کچھ وقت تو لگنا تھا۔ تھوڑی دیر ادھر ادھر کروٹیں بدلنے کے بعد سو چکا تھا لیکن ابھی مجھے سوئے کچھ ہی دیر گزری تھی کہ جب ایک خواب نے مجھے ایک دم سے اٹھا کر بٹھا دیا۔ اس خواب کی وجہ میرا جسم سردی کے باوجود پسینے میں بھیگ چکا تھا اور ماتھے پر پسینے کے قطرے نمایاں تھے۔ میں گھبراہٹ کا شکار ہو رہا تھا اور بار بار اس خواب کے بارے میں سوچ رہا تھا کیونکہ ایسا ہی خواب مجھے پچھلے رمضان بھی دکھائی دیا تھا جب میں نے روزہ رکھ کر سوتا تھا، تب پھر سے وہی خواب مجھے دکھائی دے رہا تھا۔ یوں لگ رہا تھا کہ جیسے اس خواب میرے ساتھ کوئی خاص تعلق ہے۔ کیا اس خواب کے ذریعے مجھے کوئی بات بتانے کی کوشش کی جا رہی ہے لیکن کیا بات تھی وہ میں سمجھ نہیں پا رہا تھا۔ اس خواب میں مجھے ہر بار یہی دکھائی دیتا، مجھے کوئی شخص یہ کہہ رہا ہے کہ تو جتنے مرضی روزے رکھ لے، جتنی مرضی عبادتیں کر لے، تیرا کوئی روزہ قبول نہیں ہوگا، تیری کوئی عبادت، تیری کوئی دعا، کوئی ریاضت قبول نہیں ہوگی۔ یہ آواز جب میں سنتا تو گھبرا جاتا، یوں لگتا جیسے واقعی یہ خواب سچ ہے۔ ایک دم گھبرا کر بیٹھتا۔ پچھلے رمضان بھی سارا رمضان مجھے یہی خواب دکھائی دے رہا تھا اور اب پھر سے یہی سلسلہ شروع ہو چکا تھا۔ میری بیوی نے مجھے گھبرائے ہوئے انداز میں اٹھ کر بیٹھے دیکھا تو پوچھنے لگی کیا ہوا، آپ ٹھیک تو ہیں، آپ کی طبیعت تو ٹھیک ہے؟ جبکہ میں نے اسے کہا میرا مجھے پھر سے وہی خواب دکھائی دے رہا ہے جو پچھلے سال دکھائی دیا تھا۔ سمجھ نہیں آ رہی آخر کار اس خواب کا مجھ سے کیا تعلق ہے۔ میں پریشان ہو کر رہ گیا ہوں۔ میں نے اپنا سر دونوں ہاتھوں میں تھام لیا جبکہ میری بیوی بھی متفکر ہو گئی اور کہنے لگی آپ پریشان مت ہو، اللہ بہتر کرے گا، آپ دفتر جاتے ہوئے صدقہ دیتے جائیں، صدقہ 100 بلاؤں کو ٹالتا ہے اور یقیناً اللہ تعالیٰ آپ کی مشکل آسان کر دے گا۔ میری بیوی نے مجھے تسلی دیتے ہوئے کہا تو میں نے بھی آہستہ سے سر ہلا دیا، لیکن نہ جانے کیوں مجھے اس بات کی پریشانی ہو رہی تھی کہ مستقل اس خواب کا نظر آنا کوئی عام بات نہیں، یقیناً اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی وجہ چھپی ہے اور مجھے اس وجہ کا کھوج لگانا تھا۔ لیکن پھر بھی دفتر جاتے ہوئے میں راستے میں اپنا صدقہ دیتا گیا اور دفتر کے بعد بھی یہ بے چینی میرے دل و دماغ میں سوار رہی کیونکہ پچھلے رمضان مسلسل یہی اس خواب کا تسلسل سے مجھے دکھائی دینا اور اب پھر اس رمضان میں دوبارہ اس خواب کا آنا مجھے اس بات کی طرف اشارہ کر رہا تھا کہ یقیناً اس خواب کے پیچھے کوئی نہ کوئی وجہ ضرور ہے۔ اور تو وہ سارا دن دفتر میں میرا بہت بے چینی سے گزرا تھا اور شام کو جب افطاری کے کچھ دیر پہلے گھر پہنچا تو بیوی نے متفکر انداز میں میری خیریت معلوم کی۔ میں نے آہستہ سے سر ہلایا کیونکہ ابھی بھی میں اپنے آپ کو الجھن محسوس کر رہا تھا اور میرا سر شدید درد کر رہا تھا۔ میں چپ چاپ جا کر کمرے میں لیٹ گیا کیونکہ ابھی افطاری میں کچھ وقت باقی تھا۔ بچوں نے بھی جب دیکھا کہ میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے تو وہ میرے قریب نہیں آئے بلکہ خاموشی سے دروازہ بند کر کے باہر چلے گئے اور میں اس اندھیرے کمرے میں اپنے
بستر پر لیٹ گیا۔ عشاء کی نماز پڑھ کر میں تراویح پڑھ کر جب گھر واپس لوٹا تو میرا سر درد شدت اختیار کر گیا تھا۔ میں سونے کے لیے لیٹ چکا تھا اور کچھ ہی دیر بعد میری آنکھ بھی لگ گئی، لیکن پھر سے رات کو وہی خواب جب دکھائی دیا تو میں نے بے چینی سے اٹھ بیٹھا۔ کی بار میں سمجھ چکا تھا کہ یقیناً مجھے کسی عالم دین یا کسی خواب کی تعبیر بتانے والے سے رابطہ کرنا چاہیے، کیونکہ اس طرح تسلسل سے ایک خواب کا دکھائی دینا اور پھر ایک ہی بات سنائی دینا کہ تم جتنے مرضی روزے رکھ لو تمہارا کوئی روزہ قبول نہیں ہوگا، جتنی مرضی عبادتیں کر لو تمہاری کوئی عبادت قبول نہیں ہوگی۔ اس بات نے مجھے شدید پریشان کر دیا اور میں اس وقت پسینے سے نہایا ہوا تھا۔ گھبراہٹ شدید تھی۔ میں ایک دم اٹھ کر باہر چھت پر چلا گیا اور کافی دیر تک چھت پر ٹہلتا رہا، کیونکہ چھت پر اس طرح ٹہلنے سے میری بے چینی اور گھبراہٹ کافی قابو میں آ رہی تھی اور میں سکون محسوس کر رہا تھا۔ اگلے دن افطاری کے بعد ایک عالم دین کے پاس چلا گیا۔ یہ ہمارے محلے میں ہی مدرسے میں بچوں کو دینی تعلیم دیتے تھے۔ انہوں نے مجھے دیکھا، خوش دلی سے میرا استقبال کیا۔ میں اس وقت پریشان تھا۔ میری پریشانی کو انہوں نے بھانپ لیا اور کہنے لگے تمہاری طبیعت تو ٹھیک ہے، کوئی پریشانی ہے کیا؟ تبھی میں نے انہیں پریشانی کے بارے میں بتایا اور انہیں اس خواب کے بارے میں کہا، جسے سن کر وہ ایک دم سنجیدہ ہو گئے اور کہنے لگے الیاس، اب میں جو بات آپ سے کہوں گا یقیناً وہ سن کر تمہیں اچھا نہیں لگے گا، لیکن وہی بات سچ ہے۔ ان عالم دین کے منہ سے یہ سن کر میں ایک دم چونک پڑا اور انہیں کہا، آپ پلیز مجھے بتائیں آخر کیا بات ہے، میں جاننا چاہتا ہوں، کیونکہ اس خواب کی وجہ سے میں بہت زیادہ ڈسٹرب رہنے لگا ہوں۔ پچھلے سال بھی یہ خواب ایک تسلسل سے مجھے دکھائی دیتا رہا اور اب پھر اس رمضان میں دوبارہ مجھے دکھائی دے رہا ہے اور میں بہت زیادہ پریشان ہو چکا ہوں۔ میں نے جیسے منت بھرے انداز میں ان عالم دین سے کہا، تبھی ان کے منہ سے نکلنے والی بات میرے قدموں تلے سے زمین نکل گئی۔ انہوں نے جو کچھ بھی کہا اسے سن کر میں حیرت اور پریشانی سے ان کا چہرہ دیکھتا رہا اور پھر بنا کوئی الفاظ کہے وہاں سے اٹھ کر گھر واپس آ گیا تھا۔ سارے راستے میں ان عالم دین کی بات کے بارے میں سوچتا رہا اور کہیں نہ کہیں میرا دل یہ جانتا تھا کہ یقیناً انہوں نے جو کچھ بھی کہا ہے وہ سب سچ ہے۔ گھر آ کر میں سیدھا چپ چاپ اپنے کمرے میں چلا گیا۔ میری بیوی مجھ سے کھانے کا پوچھا، لیکن میں نے اسے منع کر دیا اور کہا مجھے کوئی ڈسٹرب مت کرنا، کچھ دیر آرام کرنا چاہتا ہوں۔ سن کر وہ کمرے کا دروازہ بند کر کے باہر بچوں کے پاس چلی گئی اور میں اس اندھیرے کمرے میں اپنے ماضی کو بھول بھلیوں میں کھو گیا۔ میرا نام الیاس ہے اور میں ایک متوسط طبقے سے تعلق رکھتا ہوں۔ میرے گھر میں میری بیوی اور میرے 2 بچے تھے۔ ان کے ساتھ میں خوش اور مطمئن کی زندگی گزار رہا تھا، لیکن آج سے پہلے کبھی مجھے اس بات کا احساس نہیں ہوا تھا کہ میری زندگی میں ایک بڑی کمی ہے، ایک بہت بڑی غلطی جو میں نے اپنی جوانی میں کر دی تھی اور آج بھی وہ غلطی میرا پیچھے کیے ہوئے ہے، اور آج سے پہلے اس بات کو سمجھ نہیں پا رہا تھا، اور آج جیسے ان عالم دین منہ سے یہ سن کر میں تو سب کچھ جان گیا۔ میرا تعلق پنجاب کے ایک چھوٹے سے گاؤں سے تھا۔ شہر پڑھنے کی نیت سے آیا تھا کیونکہ اپنے والدین کا اکلوتا بیٹا تھا اور تو میرے والد چاہتے تھے کہ میں پڑھ لکھ کر آفیسر بنوں اور کوئی بڑی نوکری کروں، اسی لیے انہوں نے مجھے شہر کی ایک بہترین کالج میں داخل کروا دیا تھا۔ میں یہاں پر اپنی آنکھوں میں سہانے خواب سجائے تعلیم حاصل کرنے لگا۔ یہ شہر کا ایک بہترین کالج تھا جہاں پر بہت سارے لڑکے اور لڑکیاں پڑھنے کے لیے آتے تھے جن کا تعلق ہر قسم کے گھرانے سے تھا، اور یہاں مجھ جیسے لوگ بھی آتے تھے جو اسکالرشپ کی بنیاد پر داخلہ لے کر آئے تھے، اور کچھ بہت ہائی کلاس کے لوگ بھی تھے، لیکن میں اپنے کام سے کام رکھتا کیونکہ میرے اندر ایک قسم کا احساس کمتری موجود تھا۔ میرے گاؤں میں حالانکہ سب سے زیادہ ذہین لڑکا تھا، لیکن یہاں آ کر مجھے اپنی ذہانت کسی کام کی نہیں لگ رہی تھی۔ میں نے اپنے آپ کو بہت زیادہ دبو اور کم حیثیت محسوس کر رہا تھا، کیونکہ یہاں پر جتنے بھی لڑکے اور لڑکیاں پڑھنے کے لیے آتے تھے وہ بہت زیادہ پر اعتماد تھے، اور ان کے پر اعتماد انداز کو دیکھتے ہوئے میرا اعتماد خراب ہو جاتا۔ انہی دنوں میں کالج میں ایک لڑکی مائگریٹ کو ہو کر رہ گیا۔ کا نام ہمیرا تھا۔ ہمیرا کسی دوسرے شہر میں یہاں پر مائگریٹ ہو کر آئی تھی، اور وہ بھی میری طرح ایک سیدھی سادی لڑکی تھی۔ چند دنوں میں ہی میری ہمیرا کے ساتھ دوستی ہو گئی، کیونکہ اسے پچھلی کلاس کے کچھ نوٹس وغیرہ چاہیے تھے، اور کلاس میں میرے نوٹس سب سے اچھے ہوتے تھے۔ سب لڑکے اور لڑکیاں مجھ سے ہی نوٹس لیتے۔ تبھی اسے کسی نے میرے بارے میں بتایا تو وہ سیدھا میرے پاس چلی آئی اور جھجکتے ہوئے اس نے مجھ سے نوٹس مانگے، تو میں نے بنا کسی تعامل کے اپنے بیگ سے مطلوبہ نوٹس نکال کر تھما دیے، جسے اس نے شکریہ کہہ کر تھام لیا اور
और कहने लगी मैं ये फोटो स्टेट करवा कर आपको वापस दे दूंगी, जबकि मैंने इसे कहा कि इसकी जरूरत नहीं, आप ये रख सकती हैं, मेरे पास और कॉपी मौजूद है। मेरी बात सुनकर इसकी आंखों में एकदम तशक्कुर उतर आया और यही हमारी दोस्ती की इब्तिदा थी। अब अक्सर हुमैरा मेरे पास आकर बैठ जाती, लॉन में आकर अपनी पढ़ाई में मसरूफ होता तो वो भी मेरे पास आकर मुझसे कोई ना कोई टॉपिक समझने लगती। यूं आहिस्ता आहिस्ता करके हमारे दरमियान एक बेतकल्लुफी की फिजा पैदा होने लगी और हम दोनों ने एक दूसरे के बारे में जानने लगे। हुमैरा का ताल्लुक मेरे ही जैसे एक घराने से था और वो भी अपनी किस्मत बदलने के लिए आला तालीम हासिल कर रही थी, क्योंकि हुमैरा के बाद इसकी 4 बहनें और भी थी और इसका बाप एक सब्जी फरोश था। हुमैरा अपनी किस्मत पढ़ाई के साथ बदलना चाहती थी, यही वजह थी कि इसकी आंखों में भी कुछ ख्वाब सजे हुए थे और मैं तालीम की राह में इसकी सारी मुश्किलात को दूर कर रहा। इसे जिस टॉपिक को भी समझना होता वो मुझसे समझ लेती और मैं इसे अच्छे तरीके से गाइड कर देता। सेमेस्टर का रिजल्ट आया तो मैंने टॉप किया था। हुमैरा की पोजीशन दूसरी आई थी। वो बहुत खुश थी, ना सिर्फ अपने लिए बल्कि मेरे लिए भी। और तभी इसकी आंखों में चमकते हुए जुगनू देखकर न जाने मेरे दिल को क्या हुआ कि मैंने इसे बेसाख्ता इससे इजहार मोहब्बत कर दिया। मेरी बात सुनकर हुमैरा की पलकें लरजने लगी और इसके चेहरे पर एक गुलाबी पंसा उतर आया। मैंने जब ये महसूस किया कि हुमैरा भी मुझे पसंद करती है तो मेरे दिल में एक सुकून सा मिल गया। तभी मैंने इसे कहा, हुमैरा यूं तो अभी मुनासिब वक्त नहीं है, लेकिन फिर भी मैं तुमसे इकरार के चंद फूल चाहता हूँ, ताकि कल को जब मेरी तालीम मुकम्मल हो और मैं किसी मकाम पर पहुँच जाऊँ तो मुझे इस बात का यकीन हो कि तुम मेरा इंतजार करोगी। मैंने उम्मीद भरी नजरों से हुमैरा की तरफ देखा तो इसने झट में सर हिला दिया, फिर शर्माते हुए सर झुका लिया। मेरे दिल को जैसे एक इत्मीनान सा हो गया था। हम दोनों अपनी पढ़ाई में जुड़ गए और अपनी यूनिवर्सिटी की तालीम मुकम्मल करके कामयाब होकर यूनिवर्सिटी से निकले थे। मेरे सामने एक रोशन मुस्तकबिल था। जब हुमैरा भी इस बारे में बहुत ज्यादा पुरुमीद थी। मैं जब गाँव में वापसी लौटा तो अब्बा बेइंतहा खुश थे और इन्हीं दिनों मेरे अब्बा ने मेरा रिश्ता मेरी फुप्पी की बेटी सवेरा से तय करना चाहा, क्योंकि बचपन से ही कहीं अब्बा ने मेरा रिश्ता फुप्पी की बेटी तय कर रखा था। और जब मुझे इस बारे में मालूम हुआ तो मैंने बहुत इनकार किया और अब्बा को समझाया मेरे में और सवेरा में बहुत फर्क है, हम दोनों एक साथ नहीं चल सकते। लेकिन अब्बा की समझ में मेरी बात नहीं आई। वो यही कहते रहे कि तुम शहर से पढ़ लिख कर आए हो, इसी वजह से तुम्हें गांव के लोग कमतर और हकीर लग रहे हैं। तुम ज्यादा पढ़ लिख गए हो और इसीलिए अब तुम्हें हम पसंद नहीं हैं। आपा ने रंजीदा अंदाज में कहा तो मैं इन्हें देख कर रह गया था। ताहम हमने इस वक्त अब्बा को कोई नरमी दिखाना इस बात के मुतरादिफ था मैं इस रिश्ते पर तैयार हूँ, जबकि मैं सवेरा से किसी भी सूरत शादी नहीं कर सकता था। ऐसा इस वजह से नहीं था कि मैं हुमैरा को पसंद करता था और इससे मोहब्बत कर लेता था। हुमैरा का मामला अलग था, लेकिन चूंकि मुझमें और सवेरा में बहुत फर्क था। वो 8वीं भी पास नहीं थी और गांव की एक सीधी सादी सी लड़की थी और मैं अच्छी तरह जानता था कि हम दोनों एक साथ नहीं चल सकते, क्योंकि मेरी जहनियत मुताबिकत जैसी नहीं है। लेकिन अब्बा को कौन ये समझाए। इन्हीं दिनों में मुझे इंटरव्यू की कॉल आ गई। मैं शहर वापस लौट आ गया और इंटरव्यू में कामयाब होने के बाद मुझे एक बेहतरीन इदारे में नौकरी मिल चुकी थी। मेरा अमली सफर शुरू हो चुका था। हुमैरा के साथ अक्सर मेरा राब्ता हो जाता और इसके साथ बात करके मुझे एक सुकून सा मिल जाता। तभी एक दिन हुमैरा की परेशान कौन सी आवाज सुनाई दी। कहने लगी, इलियास, घर वालों ने मेरा रिश्ता तय कर दिया है और मैं वहाँ पर शादी नहीं करना चाहती। तुम कुछ करो, अपने घर वालों को मेरी तरफ भेजो। हुमैरा की बात सुनकर मैं खुद भी परेशान हो गया, क्योंकि मेरे घर वाले भी यही मसला सर पर उठाए हुए थे और अब्बा भी अभी तक मुझसे नाराज थे। तभी मैंने हुमैरा से सारे हालात सुनाए। वो ये सुनकर परेशान हो गई और रोने लगी। कहने लगी, अब कैसे ये मुमकिन होगा? क्या तुम सवेरा से शादी कर लोगे और मुझे किसी और से शादी करनी पड़ेगी? हुमैरा की ये बात सुनकर जैसे मेरा दिल किसी ने चीर गया। तब मैंने परेशानी में हुमैरा अरशद के सामने एक ऐसा हल रखा जो शायद आम हालात में मैं कभी ना रखता। इसे सुनकर हुमैरा एक लम्हे के लिए चुप कर गई, लेकिन फिर कहने लगी, ठीक है इलियास, मैं तैयार हूँ। इसकी बात सुनकर मुझे भी जैसे सुकून सा हो गया। मैंने और हुमैरा ने अगले ही दिन कोर्ट मैरिज कर ली और हम दोनों ने अपने अपने घर वालों को इतला भिजवा दी। हुमैरा के घर वालों
نے بھی اس سے قطع تعلق کر لیا اور میرے گھر والوں نے بھی مجھ سے قطع تعلق کر لیا۔ ابا تو سخت غصے میں تھے اور اس سے زیادہ وہ غمزدہ تھے کیونکہ میں ان کا اکلوتا بیٹا تھا اور میرے حوالے سے ان کی آنکھوں میں کافی خواب سرجائے ہوئے تھے۔ لیکن اب جب انہیں اس بارے میں پتا چلا کہ میں نے کسی لڑکی سے پسند کی شادی کر لی ہے تو وہ بہت زیادہ ٹوٹ چکے تھے۔ مجھے اس عمل پر شرمندگی بھی تھی لیکن کیا کرتا، ابا کو منا کر تھک چکا تھا اور وہ کسی صورت میری بات ماننے کو تیار نہیں تھے اور نہ ہی سمجھنے کو تیار تھے۔ میں نے بھی یہی سوچا کہ وقت کے ساتھ ساتھ ابا مان جائیں گے، لیکن جیسے جیسے وقت گزر رہا تھا ابا کا غصہ کسی پر کم نہیں ہو رہا تھا، بلکہ انہوں نے میرے معاملے میں ایک خاموشی اختیار کر لی تھی۔ میں بھی شہر میں اپنی دنیا میں مگن ہو چکا تھا اور اپنی بیوی کے ساتھ ایک اچھا وقت گزار رہا تھا۔ جیسے زندگی کی توقع میں نے کی تھی بالکل ویسی زندگی گزر رہی تھی اور میری خوشیوں کو چار چاند تو تب لگے جب مجھے اس بات کی خبر ملی کہ حمیرہ امید سے اور بہت جلد میرے آنگن میں ایک پھول کھلنے والا ہے۔ میں نے تو جیسے خوشی سے پاگل ہو گیا تھا اور پھر یہ وقت بھی بہت تیزی سے گزر گیا۔ حالانکہ میں نے اپنے گھر پر اس بات کی اطلاع بھجوا دی تھی کہ ابا آپ کا پوتا آنے والا ہے، لیکن ابا کی ناراضگی ختم نہیں ہوئی بلکہ وہ مسلسل خاموشی اختیار کیے رکھے تھے۔ میرے گھر بیٹے نے جنم لیا تو میں اسے لے کر حمیرہ کے ساتھ خوشی گاؤں آیا، لیکن ابا نے مجھے گھر میں گھسنے نہیں دیا۔ میں کتنی دیر دروازے کے باہر اس امید کے آسرے کھڑا رہا، لیکن ابا نے مجھے اندر آنے کی اجازت نہیں دی۔ میں بہت مایوسی سے وہاں سے واپسی لوٹا اور اس دن میں نے دل میں تہیہ کر لیا تھا کہ اب میں دوبارہ کبھی نہ تو گاؤں جاؤں گا اور نہ ہی ابا سے ملوں گا اور نہ ہی ان سے بات کروں گا۔ اس دن کے بعد سے دوبارہ لوٹ کر میں نے خبر ہی نہیں لی۔ پہلے بیٹے کے بعد اللہ تعالیٰ نے مجھے پھر ایک بیٹا دیا۔ اس وقت بھی میرا بہت دل چاہا کہ میں ابا کو اپنے بیٹے کا چہرہ دکھاؤں، لیکن ابا کی ناراضگی کا سوچ کر میں چپ رہا کیونکہ میں جانتا تھا کہ ابا بہت ضدی ہیں اور مجھے کبھی گھر میں گھسنے نہیں دیں گے، اس لیے چپ چاپ اپنے کام میں لگا رہا۔ حمیرہ ایک اچھی بیوی ثابت ہوئی تھی۔ یوں تو حمیرہ کے گھر والوں نے بھی اس سے کوئی تعلق نہیں رکھا تھا، لیکن کبھی کبھار اس کی ماں اس سے فون پر بات کر لیتی تو وہ اسی میں خوش ہو جاتی۔ وقت یوں ہی گزرتا رہا اور پھر پچھلے رمضان جب مجھے وہ خواب دکھائی دیا تو میں بہت بے چین رہا۔ سارا رمضان اس خواب کا تسلسل سے آنا مجھے پریشان کرتا رہا اور اب اس رمضان میں بھی یہی سلسلہ شروع ہو چکا تھا۔ اور جب میں نے عالم دین سے اس خواب کے بارے میں پوچھا تو انہوں نے مجھے یہی کہا کہ آپ کے والد صاحب آپ سے ناراض ہیں اور اسی وجہ سے آپ کو اس طرح کے خواب دکھائی دے رہے ہیں، آپ کی کوئی عبادت بھی قبول نہیں ہو رہی۔ اس کی بات سن کر میرے قدموں تلے زمین نکل گئی اور میں چپ چاپ گھر لوٹ آیا تھا۔ اب میں نے تو سوچ لیا تھا کہ میں ایک بار پھر گاؤں جاؤں گا اور ابا کے پاؤں پکڑ لوں گا، آخر وہ باپ ہیں، کب تک مجھ سے ناراض رہیں گے۔ اب تو اتنے برس بھی گزر چکے ہیں، اب تو انہیں مجھے معاف کر دینا چاہیے۔ یہی سوچ کر اگلے دن روزہ رکھ کر کے میں نے اپنی بیوی اور بچوں کو ساتھ لے کر گاؤں چلا آیا۔ حالانکہ حمیرہ نے مجھے کہا ابا جی نہیں مانیں گے، وہ ہمیں گھر میں نہیں آنے دیں گے، لیکن میں چپ رہا اور میری چپ کو محسوس کر کے وہ بھی خاموش ہی رہی۔ اب جب میں واپس گاؤں لوٹا تو ہر چیز میں ایک اپنائیت سی محسوس ہو رہی تھی۔ خوش قسمتی سے آج گھر کا دروازہ کھلا ہوا تھا۔ مجھے جیسے ہی اندر داخل ہوا تو صحن میں لگے ہوئے ہجوم کو دیکھ کر جیسے میری ٹانگوں سے جان نکل گئی ہو۔ ایک لمحے کے لیے دل میں برا خیال آیا، لیکن میں نے اپنا سامان وہیں پر پھینکا۔ تیزی سے آگے بڑھا تو دیکھا ابا چارپائی پر بیٹھے ہوئے تھے اور ان کے ارد گرد گاؤں کے چند لوگ موجود تھے۔ ابا کی طبیعت ٹھیک نہیں تھی اور وہ سب انہی کی خبر لینے کے لیے یہاں پر آئے تھے۔ میں ایک دم ابا کے قدموں میں گر گیا اور ان کے پیروں کو تھام کر شدت سے رونے لگا۔ ابا مجھے معاف کر دیں، میں نے آپ کی بات نہیں مانی، میں نے اپنی مرضی کی، مجھے معاف کر دیں۔ میں بہت بے سکونی محسوس کر رہا ہوں اور آپ کی یاد مجھے سکون نہیں لینے دیتی۔ ابا بس ایک بار مجھے معاف کر کے دیکھیں، دوبارہ کبھی میں آپ کی حکم عدولی نہیں کروں گا۔ میں نے روتے ہوئے اپنے باپ سے درخواست کی اور ان کے پیروں میں پڑ گیا۔ تبھی ابا نے مجھے کندھوں سے تھام کر اٹھایا اور مجھے اپنے سینے سے لگایا۔ ایک لمحے کے اندر ہی میری ساری پریشانیاں کم ہو چکی تھی اور میں جیسے اندر تک سیراب ہو چکا تھا۔ ابا نے میرے ساتھ آئے ہوئے دونوں بیٹوں کو بے حد پیار کیا۔ نم آنکھوں سے وہ ان کا چہرہ چومتے رہے، پھر حمیرہ کے سر پر انہوں نے ہاتھ رکھا تو جیسے میرے دل کے اندر سکون اتر گیا تھا، کیونکہ میں جان چکا تھا کہ ابا ابھی اس کو خود ساختہ ناراضگی سے بہت زیادہ تنگ آ چکے ہیں اور اب جب کہ میں ان کے پاس واپس لوٹ آیا ہوں تو انہیں بھی
जैसे सुकून हो गया है। इस दिन के बाद मैं अब्बा के पास गांव में ही था क्योंकि छुट्टियां लेकर आया हुआ था और अब मैं इनसे इस्तार कर रहा था कि वो मेरे साथ शहर चलें क्योंकि पहले ही हमने नाराजगी में बहुत वक्त ज़ाया कर दिया। लेकिन अब्बा गांव छोड़ने को तैयार नहीं थे। हाँ, इनका यही कहना था कि कभी कभार तो लोग चक्कर लगा लिया करना और कभी कभार मैं चक्कर लगा लूंगा, इस तरह मेल जोल रहेगा, लेकिन मैं शहर जाकर नहीं रह सकता। अब्बा की बात समझता था क्योंकि उन्होंने सारी जिंदगी इस घर में गुजारी थी और अब उम्र के इस हिस्से में आकर वो ये घर नहीं छोड़ सकते। इस बार जब गांव से लौटा तो बहुत खुश था और सबसे ज्यादा खुश तो हुमैरा थी जो इतने अरसे से दिल में ये ख्वाहिश दबाए हुई थी कि इसे भी ससुराल में बहू का मकाम मिले। और अब्बा ने जब इसे अपनी बहू मान लिया तो वो भी बेहद खुश और शाद थी। और मैं इस हवाले से अब मुतमईन हो चुका था कि मेरा वो ख्वाब जो मुझे इतने अरसे से तंग कर रहा था वो रोजाना बिला नागा मुझे दिखाई देता था और रोजाना बिला नागा मुझे दिखाई देता था। अब वो ख्वाब नजर आना बंद हो चुका था। अब्बा के राजी होने के बाद दोबारा मुझे वो ख्वाब कभी दिखाई नहीं दिया था और मैं इस सिलसिले में इन आलमी दीन का शुक्रगुजार था जिन्होंने बर वक्त मुझे सही रास्ता दिखाया और मेरी मुश्किल को आसान किया। शायद अगर वो मुझे ये सब ना बताते तो शायद मैं अब्बा की नाराजगी खत्म करने के लिए गाँव ना जाता और ना ही अब्बा मुझसे राजी होते। आज मैं और हुमैरा मुकम्मल तौर पर दिल से खुश हैं क्योंकि आज हमने इस दौलत को पा लिया है जिसे हमने अपने हाथों से खो दिया था। रिश्ते इंसान की ज़िंदगी की सबसे कीमती दौलत है, मगर अफसोस हम अक्सर इनकी अहमियत को समझने में देर कर देते हैं और हम किसी से रूठ जाएं तो मना की दीवार हमें मनाने से रोकती है। गुस्से में कहे गए चंद अल्फाज ना सिर्फ दिलों को तोड़ देते हैं बल्कि मोहब्बत के अनमोल रिश्तों को भी दीमक की तरह चाट जाते हैं। हम इस गुमान में मुब्तला वक्त ज़ाया करते रहते हैं कि अगर हम किसी दूसरे शख्स के लिए अहम हैं तो इसे हमें मनाने में पहल करनी चाहिए, लेकिन ये भूल जाते हैं कि मोहब्बत हमेशा पहल की मुंतज़िर नहीं होती बल्कि कुर्बानी और इसार का तकाजा करती है। ज़िंदगी एक ऐसी आग है जो दिलों में जलती रही और जलती रहती है, तो फिर मोहब्बत के नर्म जज्बे इस आग की तपिश में खासतर हो जाते हैं। जब हम किसी से दूरी इख्तियार करते हैं तो इब्तिदा में ये सिर्फ एक छोटा सा वक्फा महसूस होता है, मगर वक्त के साथ साथ ये फासला दिलों को इस इस हद तक जुदा कर देता है कि फिर वापसी का रास्ता मान पड़ जाता है। गिले शिकवे शिकायतें वो जंजीरें हैं जो हमारे एहसासात को जकड़ लें तो फिर हमें रिश्तों की खूबसूरती महसूस ही नहीं होती। इंसान की फितरत है कि जब इसे महसूस होता है कि दूसरा शख्स इसकी फिक्र नहीं करता तो इसे तवज्जो नहीं देता, इसका एहतराम नहीं करता, बदतमीजी करता है, बदज़बानी करता है, इसे तकलीफ पहुंचाने का कोई मौका हाथ से जाने नहीं देता तो वो भी रफ्ता रफ्ता इसे बदतमीज और बदतहजीब लापरवाह गाफिल शख्स के लिए अपने दिल के दरवाजे बंद कर लेता है और यूं मोहब्बतों के चिराग बुझने लगते हैं। और जिंदगी का हुस्न रिश्तों में है, माँ बाप, बहन भाई, मियाँ बीवी, दूसरे अजीज़ और क़रीब से जुड़े रिश्ते। जी हाँ, ये रिश्ते वो आईना है जिनमें हम अपनी ज़ात का अक्स देखते हैं। अगर हम अना के खौल को तोड़कर थोड़ा बाहर निकलकर एक कदम आगे बढ़ें तो शायद हम अपने ताल्लुकात को टूटने से बचा सकें। झुकना कोई कमजोरी नहीं, माफ़ी मांगना कोई हैसियत में कमी की बात नहीं, बल्कि ये मोहब्बत की सबसे बड़ी ताकत है। वक्त कभी किसी के लिए नहीं रुकता। आज आपने अपने रिश्तों को बचाने के लिए कोशिश ना की तो कल शायद इनका वजूद सिर्फ एक याद बनकर रह जाएगा। इससे पहले कि देर हो जाए अपनी नाराजगियों को भूल जाएं, गिले शिकवे मिटाएं और मोहब्बत के रिश्तों को, ताल्लुकात को दोबारा जिंदा करें जो मरने के करीब हैं, क्योंकि मोहब्बत वो खजाना है जिसकी खुशबू हमारी जिंदगी को सही लुत्फ और हकीकी मानूनियत अता करती है। याद रखिए, खूबसूरत रिश्तों के साथ हंसी खुशी जीने के बगैर ये जिंदगी एक वीरान सहरे के सिवा कुछ भी नहीं है। सुलह कर लो, जाओ और कहो मुझे अफसोस है, मुझे पता है कि मैंने गलती की है, तुम्हारा हक है, तुम्हारे लिए तुमसे ज्यादा कीमती कोई नहीं। सच में मुझे ये अच्छा नहीं लगता कि मैं ऐसे ही रहें।
सुलह करो, माफी मांगो और दिल से माजरत करो। अगर कोई प्यारा आपसे नाराज है तो आपने गलती की है, माफी मांगने से आपकी इज्जत कभी कम नहीं होगी और जैसे आप मोहब्बत करते हैं आपकी मोहब्बत सुनने के लिए वो बेताब होगा। सुलह कर लो, जिंदगी मुख्तसर है, आज हम साथ हैं कल अकेले हो सकते हैं। नाज़रीन, आपको आज की कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार करें। ख्वाहिश सिर्फ इतनी है कि कुछ अल्फाज लिखूं जिसमें कोई गुमराही के रास्ते पर जाते जाते रुक जाए और ना भी रुके तो सोच में पड़ जाए। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ कि आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। और हाँ, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन को जरूर दबाएं ताकि आने वाली कहानी सबसे पहले आपको मिल सके। मिलते हैं कल एक नई दिलचस्प कहानी के साथ। अल्लाह हाफिज।